یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اس یاں کا مداوع کون کرے؟ اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو وہ 6 اعمال تقریباً ہمارے مکمل ہو گئے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ آج، ویسے ہے بہت مختصر، میرا ارادہ تھا کہ آج ہی اسے مکمل کر دیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 10 منٹ کی کوئی گفتگو میں 1-2 نقطے میں گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ دعائے خیر کر لیں گے۔ اور علامہ صاحب کا بھی بہت شکریہ، حضرت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری سربراہی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 7واں عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہو سکے تو اپنی صبح اور شام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، بولیں ذرا سبحان۔ المختصر، بہت مختصر کر کے صرف اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ میں کئی مقامات پہ بیان کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت دی۔ دیوار کے پیچھے سے جو آ رہا ہے نا وہ شخص، وہ صحابی جنتی ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ صحابہ کرام کی نظریں ٹکٹکی بنی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول سادہ پانی کا وضو ٹپک رہا، نالین بغل میں دبائے آ کر بیٹھ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ حضور نے کیا بشارت دے دی ان کے لیے۔ صحابہ رسول 3 دن ان کے گھر میں مہمان بنے، یہ جاننے کے لیے کہ جنتی عمل کیا ہے۔ کوئی خاص عمل انہیں نظر نہیں آیا، جانے لگے نا، تو انہوں نے کہا جا رہے ہو کہاں؟ وہ کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا جو سب صحابہ کرام کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نے آپ کو بشارت کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا اگر جا ہی رہے ہو تو پھر سنو، جو مجھے لگتا ہے نا میرا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے حضور نے دنیا میں جنتی کہا ہے، کا وہ عمل یہ ہے۔ انہوں نے اشارہ کر کے کہا میں نے اس دل میں کبھی کسی مسلمان کے لیے برائی کو نہیں رکھا، کسی سے کینہ نہیں رکھا، کسی سے حسد نہیں رکھا، جیلسی نہیں رکھی، بغض نہیں رکھا، کسی کے لیے انتقام کی آگ اس دل میں جگائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو رب کا گھر ہے، رب کے ذکر کا مقام ہے، میں نے اس میں صرف رب کی محبت کو رکھا ہے۔ اس عمل کی سبب حضور علیہ السلام نے 3 دن لگاتار انہیں جنت کی بشارت دی۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر ہو سکے صبح اور شام اس حالت میں کرنا ہے میرے صحابی کہ تمہارے دل میں کسی کا کینہ، بغض، برائی نہ ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا سنتی، یہ میری سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ یہ میری سنت ہے کہ میرا دل صاف شفاف ہے، کسی کے لیے برائی نہیں ہے، تمہارا دل بھی کینہ سے پاک ہونا چاہیے، یہ میری سنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، گویا ایسے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت پہ عمل جنت میں حضور کا ساتھ کا، قربت کا، پڑوس کا ذریعہ ہے۔ سنت پہ عمل، حضور علیہ السلام نے ایک مثال صرف اپنی سنت کی دی، سنت کا دریا بہت وسیع ہے، صرف ایک مثال دے دی کہ دل میں کینہ نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے، اور اے صحابی جو میری سنت کو زندہ کرے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں۔ بس آج سے ذہن بنائیں کہ یار کون کون سی ایسی سنتیں جسے ہم چھوڑ رہے ہیں، کیوں نہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور جنت میں حضور کا ساتھ حاصل کیا جائے۔ بزرگ سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کی، ہم پڑھتے ہیں تو جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں؟ بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ایڈریس کیا، سنیے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے دست بستہ اے اللہ کے ولی، اے بزرگ، کیا وجہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، واقعات سنیں تو بزرگ ایسے تھے کہ ہاتھ اٹھاتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، اور ہم دعائیں مانگتے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہر ایک کا مسئلہ یہی ہے، یار دعائیں مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے کہ آپ ذرا کرم فرمائیں، اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ہماری قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے 1 لائنر جواب دیا، جامع معنی۔ انہوں نے کہا وہ سنت کو سنت سمجھ کے ادا کرتے تھے، اس لیے ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا، اور تم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنی گہری بات ہے۔ داڑھی رکھ لو، سنت ہی تو ہے، امامہ پہن لو، سنت ہی تو ہے، نماز کی سنتیں سنت ہی تو ہیں، ہر سنت کو بندہ یہ کہہ کے چھوڑ دے فرض واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے۔ اور ان کا جذبہ کیا ہوتا تھا؟ سنت ہے اب تو کرنا،
سنت ہے اس لیے تو کرنا ہے، تو سنت کو سنت سمجھ کے وہ ادا کرتے تھے تو اللہ نے ان کی دعاؤں میں قبولیت کو رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی پھر ان کے اداؤں میں ایسا رنگ تھا کہ وہ ہاتھ بعد میں پھیرتے تھے، رب ان کی دعائیں پہلے قبول کر لیتا تھا۔ تو ذہن بنائیں کہ سنت کو سنت سمجھ کے ادا کریں، نہ کہ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیں کہ یار سنت ہی تو ہے جانے دو۔ نہیں، سنت ہے تبھی تو ادا کرنا ہے۔ سنت کی اہمیت کو دل میں اجاگر کریں گے تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ یہ چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے داڑھی کے ساتھ، نیچرل ہے، فطرت ہے۔ یہ داڑھی حضور علیہ السلام کی سنت اور شرعی حکم کے مطابق رکھنا واجب ہے، لیکن ادا کس کی ہے؟ ادا سنت ہے، حضور کی ادا ہے۔ تو ہمارے نوجوان اسی میں بھی شج و پنج میں اسی سے نہیں نکل رہے، رکھوں نہیں رکھوں، شادی کے بعد رکھوں شادی سے پہلے رکھوں، عمرہ کر کے آ جاؤں، جاب لگ جائے جاب چھوٹ جائے، یہ کروں وہ کروں۔ ارے بھائی کہاں جی رہے ہو؟ خدارا سانسوں کا بھروسہ نہیں۔ دیکھو وہ ایک پل میں اٹھتے جنازے، وہ بارات کے دن دلہا کی میت دیکھو، وہ فیصل آباد کے لڑکے کا کیس دیکھو، روڈ پہ 5 سیکنڈ میں وہ فوتگی ہو گئی۔ ہم کہاں جی رہے؟ ہماری پلاننگ، ہماری امیدیں اتنی لمبی نہیں۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آج اسی وقت انسان اپنے ذہن میں اپنی نیت کو پختہ کرے اور اس زمانے سے، اس دنیا سے ٹکر لے کہ یار یہ تانے دے گی کوئی بات نہیں، رب میرے درجات کو بلند کر دے گا۔ حضرت بلال حبشی کو کیا گھسیٹا نہیں گیا؟ ان پہ کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے؟ پھر رب نے مقام کیا دیا؟ کعبے کی چھت ہے اور اس پہ بلال کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے۔ جو رب کے دین کے خاطر تانے سنتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تو رب عزتوں سے بھی ایسے نوازتا ہے۔ اگر آج آپ کو تانے دیے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کل عزتوں کے تاج بھی رب آپ کے سر پہ سجائے گا۔ تو اس طرح سے جذبے کے ساتھ سنت پہ عمل کی کوشش کریں۔ یہ ایک عمل اور ایک اور کر کے میں اختتام کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ کثرت سے درود۔ یہ کثرت کیا ہے؟ سجدوں کی کثرت یاد ہے نا کیسے میں نے آپ کو سمجھائی تھی؟ یہاں سجدے پورے نہیں ہو رہے بھائی، کثرت کہاں سے کریں گے؟ سجدے پورے ہونے کا مطلب ہے ہماری فرض نمازیں پورے ہوں تو پھر ہم نفل کی طرف جائیں تو ہماری سجدوں کی کثرت ہو۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فرض کی ادائیگی کر لو پھر آنا بھائی کثرت۔ اب درود کی کثرت، جو روٹین کا ایک درود شریف ہے نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں، دعاؤں میں جو پڑھتے ہیں، آپ وہ درود نہیں پڑھ پا رہے، میں اور آپ، ہم درود کی کثرت کی طرف کب جائیں گے؟ تو خدارا جو ضروری ہے ان چیزوں کو پورا کر کے فوراً کثرت کی طرف آئیں۔ کثرت کا مطلب یہ ہے پھر آپ شب و روز فارغ ہوں تو موبائل فوراً نہ اٹھائیں، لبوں سے درود کی ادائیگی شروع ہو جائے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے جیسے ہم فری ہوئے نا موبائل ہاتھ میں اور پھر فوراً سوشل میڈیا شروع اور اسکرولنگ شروع، اور ایسا اس دریا میں غوطہ زن ہوں گے، جب اس دریا سے باہر نکلیں گے موبائل کی دنیا سے، 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ اکبر، یہ 2 گھنٹے تمہیں پتہ نہیں لگا۔ اور شیطان اگر تم درود پڑھو نا تو 15 منٹ بعد تم گھڑی دیکھو گے، شیطان تمہیں گھڑی دکھائے گا، یار وقت نہیں گزر رہا۔ دلچسپی کی بات ہے، اصل بات دلچسپی کی۔ جن کی دلچسپی درود پڑھنے میں نا انہیں بھی آج راتیں پتہ نہیں لگتی اپنے محبوب پہ درود پڑھنے میں۔ تو درود شریف کی کثرت کریں۔ ایک میں اسی درس کے سلسلے میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں، چلیں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے صحابی رسول نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں اپنے سارے ورد وظیفے چھوڑوں اور صرف درود پڑھا کروں۔ کیا پڑھا کروں؟ سب چھوڑ دوں۔ حضور جو میرے ورد وظیفے سب چل لینا زائد، سب چھوڑوں، صرف درود پڑھوں، آپ پہ درود پڑھوں۔ میری چاہت، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے، میرا ذہن یہ بن گیا ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری نیت یہ ہے۔ صحابی رسول کا یہ جذبہ دیکھ کے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے سارے ورد وظیفے پڑھ لو، حضور علیہ السلام نے ہمارے مسئلوں کا حل ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی اگر تم ایسا کرو، سب ورد وظیفے چھوڑو اور صرف میرے ہی درود پڑھو، مجھ پہ ہی درود پڑھو، درود کی کثرت کرو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ہر فکر کو دور کرنے کے لیے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک ہی وظیفہ کافی ہوگا۔ فکر، ٹینشن، بے اولادی، بے روزگاری، بے چینی، جسم میں درد، دل بے سکون، ذہن منتشر، سارے مسائل، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری ہر فکر دور اور ہر مشکل آسان کرنے کے لیے صرف یہ ایک وظیفہ ہی کافی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ درود کی اور سنت پر، سنت سے محبت کریں، جذبے کے ساتھ کریں۔ 2 عمل کو یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اعمال پہ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ جس جذبے سے ان بچوں نے بولا اس جذبے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح جذبے جنون کے ساتھ دعوت دے کے ایک دوسرے کو درس میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر الدعوانا الحمدللہ۔